اب نظریات کیسے روب عمل آتے ہیں اور کس طرح سیکولرزم ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں آہستہ آہستہ سرایت کرتی ہے. جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، آہستہ آہستہ کھایا جاتا ہے. لکڑی کو دیمک لگتی ہے، آہستہ آہستہ گھن کھا جاتا ہے اس کو. ایسے ہی کسی کے خون میں وائرس داخل ہو جاتا ہے ہیپیٹائٹس کا، آہستہ 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 اس کے جگر کو ڈیمیج کر دیتا ہے. اب سیکولرزم کیسے سرایت کرتا ہے، اور پھر یہ بھی مشاہدہ آپ ضرور کیجیے کہ وہ کیسے ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، اور کیسے مسلمانی کے اس خول میں ہم پورے سیکولر ہو چکے ہیں. آج سے 15 سال پہلے کا ٹی وی یاد کیجیے، ایک ہی ہوتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن، پی ٹی وی. ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھرپور بیان تھا. آپ کے غزوات بھی زیر بحث آتے تھے، آپ کی پیدائش بھی زیر بحث آتی تھی، وحی کا آنا بھی زیر بحث آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تشدد ہوئے وہ بھی زیر بحث آتے تھے، فتح مکہ بھی زیر بحث آتی تھی، غزوہ حنین بھی زیر بحث آتا تھا، غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہوتا تھا، جنگ بدر کا بھی ذکر ہوتا تھا. اب پچھلے 10 سال سے بالخصوص 10-15 لگا لیجیے ملا کر ایک تبدیلی آئی. وہ تبدیلی کیا آئی کہ اب جیسے باقی معاملات پر صرف بحثیں ہوتی ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، اب سیرت النبی پر بھی ٹاکس ہوتی ہیں، سیرت النبی کا بیان نہیں ہوتا. ایک اینکر پرسن جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، 3 مہمانوں کو بلاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کے لیے، لیکن وہ انہیں اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو چاہیں سیرت النبی بیان کریں. ان کے منہ میں بات ڈالتا ہے، پہلے مقرر کا تعارف کرواتا ہے اور پھر ان سے گزارش کرتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کچھ بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کہنے کو بہت کچھ ہے. ابھی وہ بیان کر ہی رہا ہوتا ہے تو انہیں راستے میں روک دیتا ہے. جب کوئی زیادہ سچی بات کرنے لگے بالخصوص تو انہیں روک دیتا ہے. پھر دوسرے مہمان مقرر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کچھ ان کی تعریف کرتا ہے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے کہ جی کیا کہنے ہیں اللہ کے رسول کہ امانت آپ کا دشمن بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہی رکھواتا تھا. آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کے بارے میں، آپ کی امانت داری کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور امانت داری کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اور بہت کچھ ہے وہ کہنے کو. اب انہیں بھی درمیان میں روک دیتا ہے، سلام اس پر کہ جس نے نگالیاں سن کر دعائیں دی. واہ واہ، کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بڑھیا تھی جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ اس کی بھی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تھے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے. آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو جائے گا، دیکھنے والے بھی بہت محظوظ ہوں گے، بڑا انفارمیٹو پروگرام تھا، بڑی معلومات ملی ہیں. بیان کرنے والے بھی محظوظ ہوں گے، محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی ہم نے جنت بنا لی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا، آپ کی صداقت کا، آپ کے حسن اخلاق کا تذکرہ کیا ہے. بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان، آپ کے کردار کا ذکر تو شاید آخرت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا. معلوم ہوا آپ کو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہی نہیں ہوا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ. ہم دائرہ اسلام میں کیا کہہ کر داخل ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مان کر داخل ہوئے تھے؟ کیا ہم میں سے یہ کلمہ کسی نے پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد امین؟ حالانکہ اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی امانتدار، دیانتدار شخص تھے. اس میں کیا شبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا اور کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کسی نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم.
کلمہ کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے کیسے غیر محسوس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی شرافت، آپ کی دیانت، اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور رسالت کو گول کیا جا رہا ہے، اس کو سین سے غائب کیا جا رہا ہے، اس کو پس سے پش ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت ہے ہی ہے۔ اس کے برعکس طرز عمل آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کا، یعنی الصادق اور الامین آپ کو کچھ نے کہا تھا؟ مکے کے مشرکوں نے، مکے کے قریش نے، لیکن جس نے بھی آپ کو اللہ کا رسول مانا اس نے آپ کو پھر کیا کہا؟ اس نے ایک ہی نام سے آپ کو پکارا، ایک ہی لقب سے آپ کو یاد کیا، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ یا نبی اللہ۔ یہاں تک کہ آپ کے چچاؤں حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایمان لانے کے بعد نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر بلایا، نہ بھتیجا کہہ کر بلایا، ایک ہی نام سے بلایا، یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ حضور کی ازواج، آپ کو معلوم ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک بڑا خاص رشتہ ہے، اس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی اپنی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، اس کے اپنے کچھ حسن ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی سیرت کی کتاب میں یا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں پڑھ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے آپ کی کسی زوجہ محترمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سرتاج کہہ کر بلایا ہو، میرے شوہر کہہ کر بلایا ہو، یا ذکر ہی کیا ہو۔ ایک ہی ذکر ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔